مائن آف نالج کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ ہماری اس ویڈیو میں ہم محمد قاسم فرشتہ کی مستند تاریخی کتاب تاریخ فرشتہ میں مذکور سلطان شمس الدین التمش سے منسوب امور سلطنت اور اچھی طرز حکمرانی کے حوالے سے 4 اہم رہنما اصول جو دہلی سلطان کامیابی سے استعمال کرتے رہیں اور ہند پر صدیوں تک حکومت کرتے رہیں۔ سلطان غیاث الدین بلبن نے یہ اصول اپنے بیٹوں کو تلقین کیے۔ یہ اچھی طرز حکمرانی کے رہنما اصول ہیں جو آج بھی ہر اس حکومت کے لیے مشعل راہ ہیں جو رعایت کی فلاح چاہتی ہے۔ سامعین کرام، بلبن اپنے بیٹوں سے کہا کرتا تھا کہ سلطان التمش فرماتے تھے، میں نے 2 مرتبہ سام کی مجلس میں سید مبارک غزنوی سے سنا ہے کہ بادشاہوں کے اکثر افعال شرک کی حد تک پہنچ جاتے ہیں اور ان سے اکثر کام سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے خلاف سرزد ہوتے ہیں، لیکن اس پر بھی اگر ان 4 چیزوں میں بھی خلل پڑا تو پھر ان میں سے بڑھ کر کوئی اور گناہگار نہیں ہے، یعنی یہ 4 چیزیں جو سر انجام دے گا وہ سب سے بڑا گناہگار ہوگا۔ نمبر 1 اور پہلا اصول یہ کہ بادشاہ کو چاہیے کہ اپنی حشمت اور شوکت کے دبدبے کو مناسب محل اور موقع پہ استعمال کرے اور سوائے خلق کی بھلائی اور خدا ترسی کے اور کوئی دوسری بات اس کے مد نظر نہ ہو۔ دوسرا اصول یہ کہ کسی طرح کی بدکاری کو اپنے ملک میں رائج نہ ہونے دے اور ہمیشہ فاسقوں اور بے عزتوں کو ذلیل اور رسوا رکھے۔ تیسرا اصول یہ کہ سلطنت کے کام ہمیشہ عقل مندوں اور شائستہ لوگوں کے سپرد کرے اور مخلوق کی باغ دوڑ ہمیشہ دیانتدار اور خدا ترس لوگوں کے ہاتھ میں دے۔ بے عقیدہ لوگوں کو اپنے ملک میں قدم نہ جمانے دے، اس لیے کہ یہی لوگ مخلوق کی گمراہی کا باعث ہوتے ہیں۔ چوتھا اصول یہ کہ انصاف میں پوری کوشش کرے اور ماتحتوں کے کاموں کو برابر عدل کی ترازو میں تولتا رہے تاکہ ملک میں ظلم اور جبر کا نام بھی نہ سنائی دے۔ بس تم لوگ جو میرے جگر کے ٹکڑے ہو، اس بات کو جان لو، سمجھ لو کہ اگر تم میں سے کوئی کسی عاجز اور لاچار پہ ظلم کرے گا تو میں ظالم کو ضرور سزا دوں گا۔ سامعین کرام، یہ 4 اصول آج بھی اپلیکیبل ہیں ہر حکومت پہ، خصوصاً ویسٹرن ڈیموکریسی میں آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ اس کو اپلائی کر رہے ہیں۔ خدا ترسی، بھلائی، پبلک کی ویلفیئر کے لیے بہت زیادہ کام ہوتا ہے پہلے اصول کے تحت۔ بدکاری although کہ ان کے کلچر کا حصہ ہے، لیکن وہ بھی ایک لمیٹڈ حد تک اس کو جو ہے اپلیکیبل رکھتے ہیں اور اس کو رائج نہیں ہونے دیتے۔ ہمارے یہاں بدکاری عام ہے اور ہر گلی محلے میں بدکاری کا سلسلہ جاری ہے، جس کو روکنے کے لیے کوئی خاص ایفرٹس نہیں ہیں، بلکہ ہمارے حکمران اس کو اور زیادہ ڈراموں اور دوسری چیزوں کے ذریعے اور بدکاری کو رائج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور فاسقوں اور بے عزتوں کو بجائے ذلیل کرنے کے بڑے بڑے عہدے دیے جاتے ہیں اور ان کو وزارتیں بھی دی جاتی ہیں اور وزارتوں کے ذریعے یہ بے عزت اور فاسق لوگ جو ہے وہ علماء کرام وغیرہ پہ طعن و تشنیع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح عقل مند اور شائستہ لوگوں کو حکومت کی باغ دوڑ اور دیانتدار لوگوں کو حکومت کی دوڑ کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ تمام بلکہ اکثر عہدوں کے اوپر ہمارے ملک میں میرٹ کے خلاف لوگ بھرتی ہوتے ہیں جو کہ عقل سے کورے اور میرٹ کے خلاف ظاہر جب آتے ہیں تو کرپٹ بھی ہوتے ہیں وہ۔ اسی طرح انصاف کے حوالے سے بھی ملک کافی افراتفری کا ماحول ہے اور ڈسٹرکٹ کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک انصاف میں تاخیر جو ہے، جس کی وجہ سے کافی معاشرے میں فتنہ و فساد برپا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، یعنی جسٹس یا انصاف میں جتنی دیر کی جاتی ہے اتنا ہی انصاف جو ہے وہ دور ہوتا جاتا ہے اور ظلم و جبر بڑھتا جاتا ہے۔